اور اس باطن کی اسم ذات کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اجازت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی یہاں کی معمولی بات نہیں ہے اسم ذات کی اجازت۔ اگر معمولی بات ہوتی اور سارے مسلمان اسم ذات کے ذاکر ہی ہوتے، سارے ہی ہوتے اگر معمولی چیز ہوتی، ہر کھوج میں، لیکن اسم ذات کی کھوج میں نہیں ہے، ہر تفسیر کی، ہر آیت کی کھوج میں، لیکن اسم ذات کی کھوج میں نہیں ہے، کیونکہ اسم ذات کی اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں ہے تم اس کو کیسے کھوج نکالو؟ جب کسی کو اسم ذات کا ذکر دیا جاتا ہے، اس کے حلیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں۔ بیت المعمور والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، دکھتا نہیں ہے ان کو، لیکن بات ان سے کرتا ہے۔ پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا؟ یہاں سے یہ ذکر ملا تھا، میں لایا۔ کیوں لایا؟ اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے۔ اب اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے، واپس کرو۔ پھر آپ 1000 کاملین کے پاس جائیں، 1000 مرشدوں کو پکڑیں، کچھ بھی نہیں، اسے تو نہ منظور کر دیا۔ لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی تو مرضی ہوئی، پھر بھی وہ کہے گا اچھا اس کا ضامن کون ہے؟ اس وقت پھر غوث پاک اٹھتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو عرصے سے جانتا ہوں، میرے نام پہ جیتا مرتا ہے۔ پھر غوث پاک اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ جب ضمانت دیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اچھا ہے اب گواہ کون ہے؟ پھر جو جن 2 ولیوں کی درباروں پہ جاتا تھا، پھر اس کو گواہی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ کٹر سنی ہے۔ اچھا اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے گا۔ میرا شاہی تیرے دل پہ کس کی شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی۔ پھر حضور پاک کا اسم مبارک اس سینے پہ درج ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے رات کو میں سو رہا تھا، میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کو بولتے ہیں ذکر قلب۔ پھر وہ 24 گھنٹے اللہ کرتا ہے، کہتا ہے لوگ کہتے ہیں جلالی ہے، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا۔ وہ حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کیونکہ اسم ذات جلالی ہے، حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے۔ اور تم یقین کرو، تجربہ کر لو کہ جن لوگوں میں حضور پاک کا عشق نہیں ہے، اسم آج تو بڑی چیز ہے نا، عشق یا محبت نہیں ہے، ان کی مسجدوں میں یا ان کے گھروں میں تم اللہ کر کے دکھاؤ، بھائی ان کو گھبراہٹ ہوگی، اکتاہٹ ہوگی، تمہیں مارنے کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے مر جائیں گے، لیکن اللہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی تاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ادھر سے اجازت ہوگی، اب جب ادھر سے اجازت ہوگی تب پھر غوث پاک نے فرمایا نہ اس کو کوئی خوف خطر ہی نہیں ہے، کیونکہ ادھر اللہ نے بھی منظور کر لیا، حضور پاک نے بھی تصدیق کر لی، غوث پاک نے ضمانت بھی دے دی، تو پھر جیسا بھی ہے وہ، اگر وہ بہت گنہگار بھی ہو گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو گنہگار ہونا ہے؟ پھر اس کو قبول کیوں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ جیسا بھی ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے اس کی شفاعت کریں، پھر ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کی پھر حضور پاک شفاعت کریں گے۔ اب ایک اجازت ادھر سے ہوگی، ادھر سے اجازت ہوگی، اس کے باوجود بھی پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب اجازت تو وہاں سے ہوگی، شیطان تو یہاں ہے۔ جب حضور پاک کے اوپر وحی ہوتی تھی تب بھی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ بھیجا جاتا تھا، کیونکہ شیطان کا دخل ہے اس دنیا میں۔ اب ادھر سے منظوری ہوگی، ادھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اب شیطان اس کو بہکائے گا، بیمار کرے گا، وہ تو نیچے تنتنا ہے، اس کی امداد کے لیے شیطان کے پاس کروڑوں کی فوج ہے ہندو، پھر اس کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آدمی بھیج دیتا ہے، ان کو بھی کروڑوں کے حساب سے فوج دے دیتا ہے۔ شیطان کے پاس شیطانی فوج اور ان لوگوں کو نورانی فوج دے دیتا ہے، پھر وہ لوگ
وہ اللہ اللہ کرتا ہے، شیطانی فوج اس پہ ٹوٹتی ہے، رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے، وہ اللہ اللہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور رحمانی فوج اس وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے جب تک اس کے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا، پھر وہ بندہ نہیں رہتا ہے، بندہ نواز بن جاتا ہے، غریب نہیں رہتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے۔ میرے دل پہ کس کی شاہی، دین نبی کا سچا دائی،